اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کافی تقریباً یوں سمجھیے کہ 9 ماہ کے بعد تجزیے پروگرام کے ساتھ میں دوبارہ آپ کا میزبان سمیع اللہ ملک حاضر ہوں۔ طویل غیر حاضری کی وجہ صرف یہی ہے کہ اہلیہ پہ ایک ایسی نادیدہ قوتوں نے حملہ کر دیا اور ایسی بیماری آ گئی جس کی وجہ سے آج تک وہ صاحب فراش ہیں اور ہسپتال میں ہیں، اور اس سلسلے میں میرے پاس عدیم الفرصتی کہہ لیں یا مصروفیت کا بہت زیادہ ہونا کہہ لیں کہ میں اپنے ان پروگرام کی سیریز کو جاری نہ رکھ سکا، لیکن اب کیونکہ ملک پہ ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اب پیچھے بیٹھنا یا نچلا بیٹھنا ایک جرم لگتا ہے، اور ضمیر جو اس بات کو گوارا نہیں کرتا، تو اس لیے سوچا کہ اس کام کو پھر سے دوبارہ شروع کیا جائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ایک بہت ہی مشہور بات جو اس دفعہ لوگوں کے ذہنوں میں آ رہی ہے، ہمارے ملک میں جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اسے تقدیر کا لکھا کہہ کے ٹال دینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہونی ہو کر رہتی ہے۔ جو پیشانی میں ہے اسے پیش آنا ہے، جو کاتب تقدیر نے لکھا ہے اسے پورا ہونا ہے۔ خیر یا شر، برا ہو یا بھلا، جو کچھ بھی آنے والے ایک پل کے پردے میں چھپا ہے، پل گزرتے ہی سامنے آ جاتا ہے۔ اگلے پل کے پیچھے کیا چھپا ہے، کیا سامنے آئے گا، پچھلے پل کا تسلسل یا اس کے بالکل برعکس، کون جانے، کس کو معلوم ہے۔ انسان کے بس میں کب کچھ ہے، جو کچھ ہے وہ سلطان رب کریم کے بس میں ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا کوئی کاٹھی نہیں جو وقت کے بے لگام گھوڑے پر ڈالی جا سکے؟ کوئی لگام نہیں جو اس گھوڑے کا منہ موڑ دے؟ کیا کوئی چابک نہیں جو اس اڑیل کو صحیح سمت میں روا رکھ سکے؟ کیا کوئی رکاب نہیں جو سوار کو سواری کے پیٹھ سے چپکا سکے، اسے اوندا منہ گرنے سے بچا سکے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رب رحمان نے انسان کو سمجھایا کہ ہونی ہو کر رہتی ہے، لیکن ہونی کیا ہے، پیش کیا آنا ہے، کاتب تقدیر نے کیا لکھا ہے، سوائے اس کے کہ بما کسبت ایدیہم، جو کچھ تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، اس نے راستے دکھائے ہیں۔ ہدینا نجدین، بلائی اور برائی کے راستے دکھائے ہیں۔ اس نے تو سمجھایا ہے فَأَلْهَمْهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے الہام کیا ہے برائی کا بھی، بھلائی کا بھی۔ اس نے تو بار بار یاد دلایا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یعنی یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ اس نے تو وعدہ کیا ہے لا یضیع عمل عامل منکم، وہ کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ پھر اس نے کہا تول لیا جائے گا تمہارا ہر عمل، اچھا یا برا، چھوٹا یا بڑا، اور فیصلہ کر دیا جائے گا تمہارے فلاح اور خسارے کا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا۔ اس نے انسان کو متنبہ کیا ہے کہ وقت کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس خسارے سے کیسے بچا جائے۔ اس نے وقت کا موز اور گھوڑا ہی تخلیق نہیں کیا، اس نے کاٹھی بھی دی ہے، لگام بھی، چابک بھی دی ہے، رکاب بھی۔ ایمان کی کاٹھی، عمل صالح کی لگام، تواسی حق کی چابک اور تواسی صبر کی رکاب دی ہے۔ تاریخ سے پوچھ کر دیکھیے کون ہے جس نے وقت کے بے لگام گھوڑے کو قابو کرنے کے لیے ان اجزاء کو استعمال کیا ہو اور ناکام رہا ہو؟
کون ہے جس نے اس اجزاء سے دامن چھڑایا ہو اور وہ کامیاب ہوا ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر کے ایسی روایت قائم کی کہ جس کی بعد کے ادوار میں بھی عدالت کی آزادی برقرار رہی اور بادشاہوں، گورنروں اور دوسرے حکمرانوں کو عدالت کے سامنے عام شہریوں کی طرح پیش ہونا پڑا۔ یہاں میں اسلام کے ابتدائی دور سے صرف ایک مثال پیش کروں گا۔ کوفے میں عدالت کا اجلاس ہو رہا تھا اور قاضی شریک بن عبداللہ مقدمات کی سماعت فرما رہے تھے۔ ایک بڑھیا قاضی کے سامنے پیش ہوئی اور اس نے بھرائی ہوئی آواز میں بتایا کہ درائے فرات کے کنارے میرا کھجوروں کا باغ تھا جو مجھے ورثے میں ملا تھا۔ میں نے اپنے حصے کو اپنے بھائیوں کے باغ سے علیحدہ کرنے کے لیے دیوار بنا لی۔ کچھ عرصہ بعد گورنر موسیٰ نے میرے بھائیوں کے حصے کا باغ خرید لیا اور میرے حصے پر حریفانہ نظریں گاڑ دیں۔ چنانچہ اس نے مجھے برملا باغ فروخت کرنے کا کہہ دیا، لیکن میں نے اس کو فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک دن گورنر موسیٰ چند نوجوانوں کے ساتھ لے کر آیا اور اس نے دیوار کو گرانے کا حکم دیا جو میں نے تعمیر کی تھی۔ بزرگ خاتون نے کہا کہ اے قاضی، میں اب تیرے پاس اپنا حق لینے آئی ہوں اور یہ اعلان عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کہتی ہوں کہ میں اپنا باغ گورنر موسیٰ کے ہاتھ ہرگز فروخت نہیں کروں گی۔ قاضی شریک نے ایک سمن پر مہر لگا کر عدالت کے غلام کو دی اور کہا کہ گورنر موسیٰ کو اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ غلام جب یہ سمن لے کر گورنر کے پاس حاضر ہوا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو وہ یہ فکرہ سن کر لال پیلا ہو گیا اور غصے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے چنگاریاں جھڑنے لگیں۔ اس نے اسی وقت اپنے باڈی گارڈ کو قاضی کے پاس بھیجا اور پیغام دیا کہ ایک معمولی عورت کے جھوٹے دعوے کو تسلیم کر کے تم مجھے عدالت بلا رہے ہو، تمہیں میرے منصب کا کچھ تو لحاظ ہونا چاہیے۔ قاضی نے گورنر کے باڈی گارڈ افسر کو جیل میں ڈال دیا۔ گورنر کو جب پتہ چلا تو وہ سیخپا ہو گیا اور اس نے اپنے سیکرٹری کو قاضی کے پاس احتجاج اور گارڈ افسر کی رہائی کے لیے بھیجا۔ قاضی نے اسے بھی گارڈ افسر کے ساتھ جیل میں بند کر دیا۔ شام کو گورنر نے اعلیٰ افسران اور قاضی کے دوستوں کی ایک ٹیم کو قاضی کے ساتھ روانہ کیا، قاضی کے پاس بھیجا اور یہ پیغام بھیجا کہ قاضی نے گورنر کی توہین کی ہے۔ یہ معززین قاضی کے پاس پہنچے اور گورنر کا پیغام پہنچایا تو قاضی نے گورنر کے پیغام کو نہ صرف ٹھکرا دیا بلکہ معززین سے مخاطب اور کہا کہ تم مجھے ایسی بات کہنے آئے ہو جس کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ پھر اس نے غلام کو واضح کہا انصاف کے راستے میں ریکارڈ بننے کی پاداش میں ان تمام لوگوں کو جیل میں ڈال دو۔ گورنر موسیٰ کو جب قاضی شریک کی اس بات کا پتہ چلا تو غصے سے لال بھبوکا ہو گیا۔ فوراً اپنا گھڑ سوار دستہ لے کر جیل خانے گیا اور داروغہ جیل سے ان تمام قیدیوں کو رہا کروا دیا۔ اگلے روز صبح قاضی عدالت لگا بیٹھا تھا کہ داروغہ جیل حاضر ہوا اور گزشتہ روز اور رات کی ساری روایات سنا دی۔ قاضی صاحب نے جو ہی یہ سنا تو فوراً کھڑے ہو گئے اور یہ تاریخی الفاظ کہے کہ باخدا میں نے یہ منصب امیر المومنین سے مانگا نہیں تھا بلکہ انہوں نے خود زبردستی یہ کام میرے سپرد اس شرط پر کیا تھا کہ وہ یا ان کا کوئی اہلکار عدالت کے کام میں مداخلت نہیں کرے گا۔ آج یہ مداخلت ہوئی ہے، لہندہ یہ منصب ابھی اور اسی وقت واپس جا کر امیر المومنین کو لوٹا دوں گا۔ جب گورنر کو معلوم ہوا کہ قاضی شریک امیر المومنین مہدی کے پاس بغداد واپس جا رہے ہیں تو اس نے قاضی صاحب کو راستے میں جا لیا اور لگا منت سماجت کرنے ان سے کہا کہ آپ اپنے جناب فرائض پہلے کی طرح ادا کرتے رہیں۔ قاضی نے کہا جب تک وہ تمام افراد جیل نہ پہنچا دیے جائیں جو تم نے گزشتہ شب زبردستی جیل سے رہا کروائے تھے اس وقت تک میں واپس نہیں جاؤں گا۔ گورنر نے اسی وقت ان سب لوگوں کو جیل خانے میں پہنچانے کے احکامات جاری کیے۔ قاضی نے غلام کو حکم دیا کہ گورنر کے گھوڑے کی لگام پکڑو اور انہیں میری عدالت میں حاضر کرو۔ جب دوبارہ عدالت لگی تو قاضی نے گورنر سے پوچھا کہ خاتون نے جو دعویٰ دائر کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ گورنر نے جواب دیا یہ بالکل درست کہتی ہے۔ قاضی نے ویسی نئی دیوار بنوانے اور آئندہ اس خاتون کو بالکل تنگ نہ کرنے کو حکم دیتے ہوئے مقدمے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ بڑھیا یہ فیصلہ سن کر قاضی کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اس زمانے میں عدالتوں کے فیصلوں پر فوری منوعان عمل درآمد ہوتا تھا۔ آج کی طرح نہیں کہ سپریم کورٹ پچھلے کئی برسوں سے چیخ چلا رہی ہے اور ہمارے حکمرانوں کے کانوں پہ جو تک نہیں رینگتی بلکہ ان فیصلوں کی باقاعدہ طور پہ تصحیح کی جاتی ہے۔ ناظرین، اسلامی تاریخ عدل و انصاف کے اس واقعے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ منصب کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ عدالت کے سامنے جواب دہ ہے۔
پھر نیز انتظامیہ کو عدالتی معاملات میں مداخلت کا ہرگز کوئی حق نہیں ہے۔ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کرنے کا جو عظیم کارنامہ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا تھا، اسے انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے، اور مغرب میں آج بھی اس پہ عمل کیا جائے، اس پہ فخر کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ عجیب ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ تمنا برق کی رکھتا ہوں اور افسوس حاصل کا۔ سمجھانے والے سمجھاتے رہ جائیں، راہ دکھانے والے راہ دکھاتے رہ جائیں، ہم کسی کی کب سنتے ہیں؟ ہم ہیں کہ عقل کل ٹھہرے ہیں، کب کسی کی بات مانتے ہیں؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن نہ اس کے دین کو مانتے ہیں، نہ یوم الدین سے ڈرتے ہیں۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن سے ہدایت نہیں لیتے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں لیکن ان کی اطاعت نہیں کرتے۔ ہم اپنے آپ کو اعتدال پسند، روشن خیال اور جمہوریت کے شہدائی کہتے نہیں تھکتے، لیکن اپنے رویوں میں انتہا پسندی، تاریخ خیالی اور آمریت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کو سپریم ادارہ کہتے ہوئے اپنی اکثریت کے بل بوتے پر خود کو ہر عدالت سے استثناء قرار دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ ملک اللہ تعالیٰ کے نام پر بنا ہے، اور ہمارے آئین میں بھی اللہ کو سپریم طاقت مانا گیا ہے، اور اللہ کے ہاں تو کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں۔ تو پھر آپ کس قانون کے تحت مستثنیٰ ہیں؟ 6 اگست 1990 کو جب صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت کو نااہلی، کرپشن اور ملک کو دیوالیے کے قریب پہنچانے، کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال میں خرابی، پنجاب حکومت سے محاذ رائی، اور یہی آصف زرداری جو آج کل ہمارے صدر ہیں، ان کی حکومتی امور میں مداخلت، عدلیہ کے ٹیلی فون ٹیپ کرانے اور مخالف سیاسی جماعتوں کے حامی پر تشدد کرانے کے الزامات اور انہیں سیکیورٹی رسک قرار دینے جیسے الزامات کے تحت برطرف کرتے ہوئے غلام مصطفیٰ جتوئی کو نگران وزیر اعظم مقرر کر دیا تھا۔ ریٹائرڈ ایئر مارشل اسرار خان نے 16 سال پہلے ایک سپریم کورٹ میں ایک رٹ دائر کی، جس میں انہوں نے سابق صدر مرحوم غلام اسحاق خان کے ایما پر جنرل اسلم بیگ، جنرل اسد درانی اور بریگیڈیئر حامد سعید کے ذریعے کچھ ملک کی سیاستدانوں میں ایک مہران بینک کے مالک معروف بینکار یوسف حبیب کے ذریعے 14 کروڑ روپے کی خطیر رقوم آئندہ انتخابات کے نتائج کو تبدیل کرنے کے لیے فراہم کی۔ سپریم کورٹ نے اس رٹ کا مختصر فیصلہ سناتے ہوئے فوجی افسران کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ سنا دیا ہے، اور آئندہ کے لیے ایوان صدر کو بھی سیاسی اماج گاہ بننے کی ممانعت کر دی ہے۔ اس فیصلے کے آنے پر ملکی سیاست اس وقت ایک ہیجان سے دوچار ہے۔ ہر سیاسی پارٹی اس فیصلے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے میں مصروف ہے۔ 1990 میں اگر غلام اسحاق خان اس کے مرتکب ہوئے تو موت کے کئی سالوں بعد اب ان کے خلاف سزائے مذمت بلند ہو رہی ہے، اور اگر تاریخ آج انہیں اس عمل پر 6 نام سے یاد نہیں کر رہی تو آج ہمارا ایوان صدر بھی تو سیاسی سرگرمی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ آئین پاکستان کے ساتھ اس فیصلے کی بھی تو خلاف ورزی ہے جسے پیپلز پارٹی اپنی فتح سے تعبیر کر رہی ہے۔ کس منہ سے وہ غلام اسحاق خان پر تنقید کر رہے ہیں؟ کام تو یہ بھی وہی کر رہے ہیں۔ جناب زرداری عہدہ صدر کے ساتھ ساتھ اپنی جماعت کی قیادت بھی سنبھالے ہوئے ہیں۔ دونوں فرائض وہ ایوان صدر میں بیٹھ کر ہی انجام دیتے ہیں۔ سیاسی دو پیچ میں انہیں بہت مہارت بھی حاصل ہے، اور اپنے مخالفین کے خلاف جو چالیں بھی موصوف نے چلنی ہوتی ہیں ان سب کا مرکز ایوان صدر بنا ہوا ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد ہی طے کیا جا سکے گا کہ اس کا کس حد تک اطلاق آج کے ایوان صدر اور اس کے مکین پر ہوگا۔ لیکن اتنی بات تو واضح ہے کہ جتنا فیصلہ سامنے آیا ہے اس میں صدر کے نہایت درجہ غیر جانبدار ہونے کو اس منصب پر فائز رہنے کی بنیادی شرائط میں شامل کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ مقدمہ بھی چل رہا ہے جس میں یہ حکم دیا گیا ہے صدر زرداری صاحب کو کہ آپ کو اپنا ایک منصب چھوڑنا پڑے گا، یا تو آپ کو اپنی جماعت کی جو کو چیئر پرسن کی جو اپنا منصب ہے وہ اس کو چھوڑنا پڑے گا، یا آپ کو ایوان صدر سے رخصت ہونا پڑے گا۔ یہ ان تمام باتوں کا جو میں نے آپ سے عرض کی ہے، ابھی آپ کے سامنے ایک ہم بہت مختصر سا جو میں نے آپ سے بات کی، اس کے بعد ہم ایک جامع انالیسس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے حد درجہ محترم مہمان، مبصر، دانشور اور مصنف اور دفاعی تجزیہ نگار جناب بریگیڈیئر عثمان خالد صاحب۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جتنی بھی اس ملک میں ہیجان پیدا ہوا ہے، بالآخر یہ معاملہ ہمیں کہاں تک لے کے جائے گا۔ ابھی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہیں۔
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے پروگراموں میں ہمارے معزز مہمان جناب بریگیڈیئر عثمان خالد صاحب ہمیں ملکی سیاست کے اوپر بہت سی آراء بھی اور بہت سی ہدایات بھی دیتے ہیں، اور قوم کو بہت سے پیغامات ان کے ذریعے پہنچے بھی ہیں۔ یہ رفاہ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور مصنف بھی ہیں، اور ایک محب وطن فوجی افسر، ریٹائرڈ فوجی افسر ہونے کی حیثیت سے یہ اکثر اس تشویش میں مبتلا رہتے ہیں کہ ملک میں جو سیاسی حالات چل رہے ہیں۔ چلیے آئے ہم مہمان کے پاس چلتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ کہ آج آپ نے ایک طویل مدت کے بعد پھر ہمارا ساتھ دیا، اور ہمیشہ ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی بہت مشکل وقت آتا ہے تو ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جی آپ کا بھی شکریہ۔ آپ نے ایک طویل عرصہ کیونکہ فوج میں گزارا ہے، اور آپ ایک فوجی ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ یہ سارا معاملہ فوج پہ آ گیا ہے، اس حوالے سے بھی، اور سیاسی صورتحال جو ملک کی اس پہ بھی آپ کی بڑی کڑی نگاہ رہتی ہے، اور آپ کو لکھتے بھی ہیں، اور بہت سی باتیں آپ کی نیٹ میں پڑھتے، آن لائن پڑھتے بھی رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ جو ریسنٹلی یہ فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنرل اسلم بیگ اور جنرل درانی کے خلاف کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ فیصلہ کون کرے گا؟ کیا ان کا، یعنی جس طرح وہ دعوے کیے جا رہے ہیں، مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جائے، تو کیا ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے؟ جو فیصلہ ہے اس میں 3 اہم اقدامات کی تجویز کی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جنرل درانی اور جنرل اسلم بیگ کے خلاف مقدمہ چلایا جائے، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، مقدمہ تو نہیں کہا گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پیسے لیے ان کی تفتیش کی جائے کہ وہ کون تھے، کتنے پیسے لیے اور کیا ہوا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ایوان صدر کو نیوٹرل ہونا چاہیے، اس کو پارٹی پولیٹیکل نہیں ہونا چاہیے، اور اس وجہ سے کیونکہ وہ پارٹی پولیٹیکل تھا غلام صاحب خان، اس لیے 1990 کے الیکشن میں دھاندلی الج کی گئی، وہ دھاندلی ہوئی، وہ الیکشن واز اسٹولن ایز somebody would say، اور یہ لوگ جو تھے اس میں کمپلسز تھے، یہ تینوں لوگوں نے مل کے اس دھاندلی میں حصہ لیا، لہذا دھاندلی کا الزام لگایا گیا ان تینوں کے اوپر، اور چونکہ 2 حیات ہیں ان کے اوپر مقدمے کا حکم دیا، لیکن ساتھ ہی وہ لوگ جنہوں نے پیسے لیے ان پر بھی تفتیش ہوگی، اور وہ لوگ، اور جو ایوان صدر میں آج مقیم ہے اس کے اوپر بھی یعنی ایک قسم کا ریمارک پاس کیا گیا ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے یا ان کی خلاف ورزی ہے۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان 2 افسروں نے کون سا جرم کیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے آرٹیکل 6 کی روگردانی خلاف ورزی کی، لیکن پاکستان آرمی ایکٹ میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے، کیونکہ ایک لیگل لافل کمانڈ کو اوبے کرنا تو ڈیوٹی ہے، اس کو ڈس اوبے کرنا کسی کی ڈیوٹی نہیں ہے، تو لہذا انہوں نے لیگل اور لافل کمانڈ کو اوبے کیا، تو لہذا انہوں نے کوئی پاکستان آرمی ایکٹ کے نیچے کوئی قصور نہیں کیا۔ ابھی یہ پریس میں یہ بحث چل رہی ہے کہ گورنمنٹ پاکستان آرمی کو کہے گی ان کے اوپر مقدمہ چلائے یا خود مقدمہ چلائے گی کسی کورٹ میں۔ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان آرمی کو نہ یہ مقدمہ لینا چاہیے، نہ کوئی ایسی پاکستان آرمی ایکٹ میں کوئی ایسی شک ہے جس کے تحت ان کو مقدمہ چلایا جا سکے۔ یہ چونکہ مقدمہ ہے کہ نیچر پولیٹیکل ہے انٹائرلی، کیونکہ ایکشن جو تھا وہ ایک سیاسی شخصیت کا تھا، ایک صدر پاکستان کا تھا، اور اس کو انہوں نے اوبے کیا، لہٰذا اگر کوئی اس حالت میں اگر کوئی قصوروار ہے تو صدر پاکستان اگر آرڈر غلط تھا تو غلط آرڈر دینے والا صدر پاکستان تھا۔ لہذا اس مقدمے کی نوعیت یہ ہے کہ وجوہات جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا، اور پریزیڈنٹ نے بے نظیر صاحبہ کو ڈسمس کیا، اور وہ وجوہات جن کی وجہ سے ان لوگوں نے اوبے کیا، ان کے درمیان ابھی ایک مقابلہ ہے، اور جہاں تک بے نظیر کا تعلق ہے اور پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، ان کے پاس ان چیزوں کا ایکچولی ڈیفنس کوئی نہیں ہے۔ ابھی آج کل ڈبیٹ جو ہے بڑی الٹی طرف چل پڑی ہے، یعنی جیسے انہوں نے کوئی قصور کیا، انہوں نے قصور تب کیا ہوتا اگر ان کا کوئی ذاتی مفاد ہوتا یا انہوں نے پیسے کھائے ہوتے۔ کسی نے ابھی تک نہیں کہا ان کا ذاتی مفاد تھا۔ ایک پریزیڈنٹ تھا، اس سے اوپر اس کا کوئی عہدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک چیف آرمی اسٹاف تھا، اس نے اس سے اوپر نہیں جانا تھا۔ عیسیٰ DGISI تھا، تو ذاتی مفاد تو نہیں تھا، اور تھرو آؤٹ یہ پروسیڈنگ میں یہ کہیں نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی پیسے اپنی جیب میں ڈالے۔
لہذا اگر ان کا کوئی پرپس تھا تو وہ پرپس جو تھا وہ ایک نیشنل پرپس تھا. وہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اپنے ملک کی مفاد میں کیا. میں بڑے صاحب آپ کو تھوڑا روکنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے اسی بات سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ 4 سال پہلے جب جنرل اسلم بیگ صاحب عدالت میں اس میں میڈیا پہ تشریف لائے تو ان سے یہ سوال کیا گیا تھا، بلکہ نصیر اللہ بابر نے یہ الزام لگایا تھا کہ اسلم بیگ صاحب نے بھی ذاتی طور پہ پیسے جو ہیں یونس حبیب سے وصول کیے ہیں، لیے ہیں، اور جس کا اسلم بیگ صاحب نے تردید کر دی اور انہوں نے کہا کہ آپ بلائیے نصیر اللہ بابر صاحب کو. لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ میڈیا والے خود اب بھی یہ الزام لگاتے ہیں کہ نصیر اللہ بابر تو تیار ہو گئے تھے ثبوت لے کے یعنی پیش کرنے کے لیے، مناظرہ بھی کرنے کے لیے، لیکن اسلم بیگ صاحب نے کوئی وقت نہیں دیا. یہ اگر ہم اسٹریس اس بات پہ کرنا شروع کر دیں کہ انہوں نے ذاتی مفاد کی خاطر کیا تو یہ ہم ایک قسم کا سٹے کر جائیں گے. پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پیسے بنائے یا نہیں بنائے، کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی یہ نہیں کہا. سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ایک الیکشن کو، یعنی کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ ہے کہ الیکشن کو جو وائلیٹ کرتا ہے، کوئی اس میں انٹرفیئر کرتا ہے، مینیپولیٹ کرتا ہے اس کے رزلٹ کو، وہ ایک بہت بڑا جرم کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تو بڑے صاحب آپ بتائیے، فرمائیے کہ یعنی صدر جو ہے سپریم کمانڈر ہوتا ہے. آپ کی پلی یہ لی جا رہی ہے کہ جو اگر کوئی بڑا صدر یا کوئی اور کوئی غلط آپ کو حکم دے وہ نہ مانا جائے. یعنی اصغر خان جنہوں نے یہ کیس کیا وہ آج کل یہ کہہ رہے ہیں میڈیا پہ آ کے کہ دراصل اس مقدمے میں سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آئندہ آپ کا کوئی بڑا جو ہے آپ کا حاکم یا آپ کا جو آفیسر ہے آپ کو کوئی غلط حکم دے تو آپ اس کو آپ نہ اوبے کریں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے فوجی افسر کی حیثیت سے کہ بھی یہ تو پھر کچھ حکم جو ہے جن کی مانت ہے جو غلط موقع ہوتے ہیں وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کہ فلاں بندے کو جا قتل کر رہا ہو تو مجھے پتہ ہے یہ غلط ہے، میں نہیں یہ حکم نہیں مانوں گا. یہ حکم جو تھا یہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا. اس حکم کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ کاؤنٹر انٹیلیجنس آئی ایس آئی کی سب سے بڑی ڈیوٹی ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹیچوٹری ڈیوٹی. اسٹیچوٹری ڈیوٹی وہ ہوتی ہے جس کے لیے آپ کو کسی کو حکم نہیں دینا پڑتا، یہ 24 گھنٹے ان کا یہی کام ہے. اس کاؤنٹر انٹیلیجنس میں وہ جتنے ڈپلومیٹک مشنز ہیں ان کے اوپر نظر رکھتے ہیں، اور اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی پاکستانی ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتا ہے تو اس کے اوپر سرویلنس لگا دی جاتی ہے. اور جب سرویلنس کے نتیجے میں ان کو کوئی سسپیشس ایکٹیویٹی نظر آتی ہے تو اس کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو اطلاع کر دی جاتی ہے کہ یہ فلاں فلاں تمہارا جو کارندہ یا افسر ہے وہ فارن ایجنٹ کے ساتھ ملتا ہے. لیکن اگر اس قسم کی رپورٹ پرائم منسٹر کے یا پریزیڈنٹ کے خلاف ہے تو کیا کیا جائے؟ یعنی اگر وزیر کے خلاف ہے تو پرائم منسٹر کو بتا دیں گے، پرائم منسٹر خود کرے تو اس کو بتایا جائے. یہ تھی سچویشن جن کے ساتھ ابھی وہ فیس تھے. ابھی یہ سچویشن اس نے چیف آرمی اسٹاف کو بتائی، ڈی جی آئی ایس آئی نے پریزیڈنٹ کو بتائی، اور تو انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا. پہلا فیصلہ کہ بے نظیر کو ڈسمس کیا جائے. بے نظیر کی ڈسمسل کے جو وجوہات ہے اس میں ایک ویگلی شاید کہا گیا تھا کہ سیکورٹی رسک تھی، انڈرمائن کر رہی سیکورٹی، لیکن یہ کوئی بات کلیئر نہیں ہوئی اور اس کا بھی اس وقت مذاق بھی اڑا دیا گیا کہ پرائم منسٹر کیسے سیکورٹی رسک ہو سکتی ہے ملک کے لیے، وہ تو ملک کی نمائندہ ہے، وہ تو ملک کے وزیر اعظم ہے، ان کی چوزن سلیکٹڈ الیکٹڈ پرسن ہے، لہٰذا وہ کیسے سیکورٹی رسک ہو سکتی ہے. لیکن ابھی حالات نے ثابت کیا ہے کہ وہ سیکورٹی رسک ہوئی. اور ابھی ریسنٹلی جب برگیڈیئر حامد سعید نے خاص طور پہ اپنا بیان دیا تو اس میں اس نے بتایا کہ وہ سیکورٹی رسک کس وجہ سے تھی، کیوں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سیکورٹی رسک تھی. وہ میڈیا میں آ گیا ہے، وہ باتیں میڈیا میں آ گئی ہیں. کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گے؟ کیا ہے اس میں تین بڑی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ بے نظیر کو نے بیان دینے شروع کیے کہ میں نے فوج کو روکا تھا کہ کچھ ریڈ لائنز ہیں نیوکلیئر پروگرام کی وہ کراس نہ کرے، اور انہوں نے کراس کی، یعنی میری حکومت دولی ایک قسم کی. یہ تو بی بی سی پہ ان کا انٹرویو ریکارڈ بھی ہے، بی بی سی پہ بھی یہ بات آج تک موجود ہے. یہ پبلک اسٹیٹمنٹ ہے، یہ کوئی پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پبلک اسٹیٹمنٹ ہے. اور یہ اب پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے فوج کو روکا، لیکن بات یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ ریڈ لائن کراس کر چکی ہے. تو اس کے اوپر غلام ساق خان نے بے نظیر کو کہا کہ آپ جی ایچ میں جا کر بریفنگ لے لیں، کیونکہ یہ میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس کا احساس ہے کہ یہ جو کیا کچھ ہو رہا ہے اس کی پاکستان کے دفاع کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے. تو یہ آپ بریفنگ لے لیں. انہوں نے بریفنگ لینے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا، بریفنگ لینے کے لیے گئیں، لیکن جب وہ گئیں تو ان کے ساتھ امریکی ایمبیسڈر تھے. اچھا جی،
اچھا، یہ حامد صحیح صاحب نے حامد صحیح صاحب نے اپنے جو بیان دیا اس میں بتایا. اچھا اچھا لہذا وہ بریفنگ جو تھی وہ ظاہر ہے کہ ان کو ماڈیفائی کرنی پڑی. جی. اور یہ بہت بڑا پوائنٹ تھا. یہ نیشنل انٹرسٹ کو یعنی پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو انہوں نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک یعنی ملکی سلامتی کے خلاف ہے بات؟ یہ تو پاکستان ایک خود مختار آزاد ملک ہے، اور ایک پاکستان کا ایک جو پرائم منسٹر ہے وہ ایک امریکن امبیسڈر کو اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے وہاں پہ سیکورٹی بریفنگ کے لیے، اور نیوکلیر پروگرام کے متعلق. رائٹ. تو یہ ایک سب سے بڑا یہ ہے کہ اس نے نیوکلیر پروگرام کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی. دوسرا یہ ہے کہ پکا قلعہ میں پولیس کو حکم ہوا کہ مہاجروں کو قتل عام کیا جائے. قتل عام کہا جاتا ہے، کچھ کہتا ہے، بارہ جو بھی ہوا، بارہ ان پر حملہ ہوا. اور اس حملے کے اوپر بینظیر پرائم منسٹر، سٹنگ پرائم منسٹر نے یہ بیان دیا کہ مہاجروں کو اسلحہ جو تھا وہ فوج نے فراہم کیا، اور جب پولیس ان کے اسلحے کا انبار کی طرف پہنچ رہی تھی تو انہوں نے فوراً اس کو وہاں سے اٹھا کر وہ اس کو واپس لے گئے. اور یہ بہت بڑی، اس کو کہتے ہیں ڈیفیمیشن، یہ فوج کی تذلیل کرنا بہت بڑا جھوٹ تھا. بہت بڑا جھوٹ، کوئی چھوٹا موٹا جھوٹ نہیں ہے. یعنی فوج میں کوئی یہ نہ یہ سوچ سکتا تھا، نہ یہ ہوا. یہ غلط بات تھی. اور یہ ضرور ہے کہ فوجیوں نے اپنی ڈیوٹی کے طور پر ان کو بچایا ضرور، جی، مہاجروں قتل عام کو روکا ضرور، لیکن کہ ان کو اسلحہ دیا تھا مہاجروں کو، بالکل جھوٹ ہے. اور یہ جھوٹ اور یہ الزام تراشی فوج کے اوپر کرنی کس کی طرف سے؟ جس کی رسپانسبلٹی ہے پاکستان کو بچانا. دفعہ لہٰذا پاکستان کو بچایا نہیں، فوج کی تذلیل کرنے کی کوشش کی. تیسرا یہ ہے جو کہ آپ کو مشہور ہے کافی بات، کہ انہوں نے کچھ سکھوں کی ایک زمانے میں ایک موومنٹ چل رہی تھی خالصتان کی. جی، خالصتان موومنٹ کے لوگ جو تھے وہ کچھ پاکستان آتے جاتے رہتے تھے، اور جو آتے جاتے رہتے تھے ان کو انٹرنیشنل لاء کے متحد ان کو اریسٹ نہیں کیا جاتا تھا. لہذا وہ، لیکن ان کی لسٹ جو تھی وہ پاکستان کے پاس موجود تھی، اور یہ لسٹ بینظیر کے حکم کے اوپر یہ ہندوستان کو فراہم کر دی گئی. آپ کو یاد، ہمیں بھی یاد ہے کہ اس زمانے میں پریس کے اندر بینظیر کا وہ یہ بیان آج تک ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ہندوستان ٹوٹ رہا تھا، خالصتان بن رہا تھا، اس کو میں نے بچایا، اور خالصتان تحریک کو ناکام کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارا ہے. جی، یہ بینظیر کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے. تو یہ لسٹ جو ہے ایک کس کے ذریعے بھیجی گئی ہندوستان کو؟ یہ جس سے بھی یہ کہا کیا جاتا ہے کہ وزیر داخلہ تھے اس زمانے میں اعتزاز احسن، اس کے ذریعے بھیجی گئی. لیکن وہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ باتیں بعد میں، لیکن لسٹ فراہم کی گئی، لسٹ ضرور فراہم کی گئی، اور اس کا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو اطلاع اور علم ہے. وہ ڈیٹیل میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں. یہ تین چیزیں ہیں، جیسے چھوٹی چھوٹی اور بھی باتیں ہیں، لیکن یہ تین بڑی باتیں ہیں جو کہ وجہ سے سیکورٹی رسک کہا گیا، اس کو سیکورٹی رسک کہا گیا، اور یہ سیکورٹی رسک ثابت ہوئی. لیکن یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں تھا کہ یہ اس کو اعلان کیا جاتا. اس لیے جب پریزیڈنٹ غلام صاحب نے اس کو ڈسمس کیا تو انہوں نے ان چیزوں کا کھل کے اظہار نہیں کیا. جی، کیونکہ ظاہر ہے کیونکہ اس میں پاکستان کے طریقے سے کمپلیسٹ ثابت ہوتا ہے، اور امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ تھا، جو کہ پہلی ناراض تھا اور انہوں نے سینکشن لگائی ہوئی تھی، اور پاکستان کی سلامتی کو بھی خطرات تھے. اس وجہ سے انہوں نے یہ اعلان کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور وہ ٹھیک سمجھا کہ یہ ان کو نہیں بتانا چاہیے تھا. انہوں نے موٹا بتا دیا کہ سیکورٹی رسک تھی، اس کو ڈسمس کر دیا. لیکن وہ چونکہ سیکورٹی رسک کے اوپر مذاق بن گیا، تو اس لیے یہ لوگوں کو فکر ہوئی کہ یہ 3 مہینے میں الیکشن ہونا جا رہا ہے، کہیں جیت نہ جائے، ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہو. تو اس وقت پھر یہ انفارمیشن جو تھی یہ چند پارٹیوں کو یہ سیکورٹی رسک ہونے کی وجوہات اور اس کی ایویڈنس جو تھی چند پارٹیوں کے ساتھ شیئر کی گئی. اور ہو سکتا ہے کہ ان پارٹیوں نے کچھ اپنے لیے امداد مانگی ہو. اپنے غلام صاحب خان جو تھا وہ بہت پولیٹیکلی کریکٹ اور فائنینشلی کریکٹ بندہ تھا. وہ گورنمنٹ کے پیسے ان کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا. لہذا اس وقت یہ سوچا گیا ایک بینک سے پیسے لیے جائیں، اور اس بینک کے پیسوں کو کمپین کے ڈونیشن کے طور پر کچھ پارٹیوں کو دیے جائیں، کچھ جرنلسٹوں میں بھی بانٹے گئے. اس کو آپ کمپین ڈونیشن کہیں تو یہ بالکل لیگل ہے، کیونکہ بینک کا پیسہ تھا اور پولیٹیکل پارٹیوں کو دیا گیا اس کمپین ڈونیشن.
ویسے میں آپ کو یہاں رکنا چاہتا ہوں. مجھے آپ یہ فرمائیے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کمپین ڈونیشن سے کہہ سکتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس بینک سے لیے گئے پیسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر اس بینک کی بھی تو کوئی کمزوری ہوگی جو اس نے ان کو پیسے یعنی فراہم کیے, اور ادروائز اور بھی بینک موجود تھے پاکستان کے اندر, 12 بینک اور بھی ہیں پاکستان کے اندر, یعنی اس کا دیکھیں نا اگر کوئی مجھ سے کوئی خام خواہ پیسے مانگے تو میں تو اسے نہیں دوں گا جب تک میری کوئی کمزوری اس کے ہاتھ میں نہ کسی کا آ جائے اور بلیک میل کر کے مجھ سے وہ پیسے مانگے, اتنی بڑی رقم مانگے مجھ سے. یہ جو انویسٹیگیشن ہوگی تو یہ چیزیں بعد میں آ جائیں گی, لیکن یہ جنرلی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بینکوں کے پاس جو ان کے پاس بینک ڈپازٹ ہوتے ہیں اس سے 15 گنا 20 گنا پیسے جو ہے وہ لون کر دیتے ہیں جی. لہٰذا ان کے پاس جو پروفٹ ہوتا ہے وہ ان یا جو انٹرسٹ ریسیو کرتے ہیں وہ بہت زیادہ پیسے پر ہوتا ہے, اور جو پروفٹ یا انٹرسٹ آپ پے کرتے ہیں وہ بڑے تھوڑے پیسے پہ ہوتے ہیں. سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کے جواب میں اس کام کے لیے یونس حبیب کو گورنمنٹ کے بہت بڑے بڑے اکاؤنٹس دیے گئے تھے اس کے لیے. تو یہ معاملہ یہ نا یہ یعنی چھوٹی سیٹنگ میں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا, اسی وجہ سے یہ جرنلسٹوں کو چونکہ ان کا علم نہیں ہے لہٰذا وہ اکثر کہتے ہیں رشوت دی گئی. جی جی نہیں, یہ کیمپین ڈونیشن دیا گا, اور غلام صاحب خان بہت فائنینشلی کریکٹ بندہ تھا. وہ ایک دمڑی ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا تھا, اور نہ ہی دمڑی ادھر ادھر ہوئی. ان پہ کبھی بھی بدعنوانی کا کوئی الزام نہیں آیا. اس نے اگر کیا یہ کام تو اس طریقے سے کروایا کہ اس کا کوئی وہ پولیٹیکلی بھی کریکٹ ہو اور فائنینشلی بھی کریکٹ ہو, تو لہذا کیمپین ڈونیشن ان کو دیے گئے. ابھی یہ ہے کہ کیونکہ یہ طریقہ واردات یا طریقہ جو کرنے کا تھا وہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے تھرو کرایا گیا, لہذا یہ ایک کلینڈسٹائن آپریشن بن گیا. لہذا اس کو سیکرٹ رکھنا ان کی ڈیوٹی بھی ہے جنہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے, اور ان کی ڈیوٹی بھی ہے جنہوں نے ریسیو کیے. لہذا کلینڈسٹائن آپریشن کے متعلق کوئی چیز ریویل کرنا یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہے, اور یہ آپ کو اس کے لیے اگر آپ کو جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بالکل جائز ہے, بلکہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ جھوٹ بھی بولیں. اگر میں نے کوئی کسی کلینڈسٹائن آپریشن میں حصہ لیا ہے جو اس میں کارندہ بنا ہوں تو مجھے تا حیات اس کو سیکرٹ رکھنا پڑتا ہے. تو چونکہ اس کی نیچر کلینڈسٹائن آپریشن تھی اس لیے غلطی یہ ہوئی کہ جنرل درانی نے ایک ایفیڈیوٹ سائن کر دیا یا لکھ کے دے دیا کہ میں نے پیسے دیے, جو کہ بالکل غلط تھا. اگر باقی لوگوں نے جنہوں نے ریسیو کیے اگر انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں لیے تو انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. یعنی گویا میں آپ کی بات سے یہ اخذ کر رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھی وہ سچ جس سے ملک کی سلامتی کو خطرات لاحق ہوں اس سچ کو چھپا دینا زیادہ بہتر ہے. جیسے عام تمام ملکوں میں آپ کسی انٹیلیجنس ایجنٹ کو, یعنی آپ کا ملک کا ایجنٹ ہے, انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہا ہے, آپ کو پتہ چل جائے آپ اس کا نام ظاہر کر دیں تو یہ کرائم سمجھا جاتا ہے. جی جی. یہ اسکوٹر لیبی وائس پریزیڈنٹ کا پرنسپل سیکرٹری تھا, جی جی, اس نے ایک ایجنٹ کا نام پریس کو بتا دیا, اس کی وجہ سے وہ سیک ہو گیا اور 4 سال کے لیے جیل گیا. جی جی, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ مثال موجود ہے. کلینڈسٹائن آپریشن کو, سیکرٹ ایجنٹ کو ریویل کرنا یہ بہت بڑا کرائم ہے. لہذا وہ لوگ جو کہ کسی سیکرٹ ایجنسی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے, یا تو انکار کر دیں جی, اور اگر آپ انکار نہیں کرتے تو آپ تا حیات آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا کبھی ذکر نہ کریں, کبھی اس کا ذکر کچھ نہ ہو. پھر سے میں آپ کو ایک اور بات آپ سے بہت پرسنل آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ فوج میں بڑے اعلیٰ عہدے پہ آپ رہے ہیں اور آپ نے بریگیڈیئر کے عہدے سے آپ نے ریزائن دیا. اب یہ بتائیں کہ اب اس مقدمے, سارے مقدمے کے اندر, یعنی اس پاکستانی فوج کے سابقہ سپہ سالار اور DGISI کے بارے میں مقدمات چلا, اس میں ہماری فوج نے نہ تو ان کی کوئی صفائی پیش کی, نہ ان کے بارے میں کوئی مدد انہیں فراہم کی کسی طرح پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد پاکستان کے جو عام فوجی ہیں ان کے مورال پہ کیا اثر پڑے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر چیف آرمی اسٹاف پریزیڈنٹ کو, پرائم منسٹر کو کانٹیکٹ کرتے اور یہ کہتے, کیونکہ آفٹر آل اس کی جو پروسیکیوشن ہے اس کی رسپانسبلٹی, ہر کیس کی پروسیکیوشن جب اس قسم کا ہو وہ ایک اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, اور وہ اس میں وہ پروسیکیوشن ایک لے سکتی تھی اسٹینڈ کہ یہ قصہ بہت پرانا ہے اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے, اور جو لوگ جنہوں نے پیسے لیے یا دیے وہ اس پر نادم ہے, اور کوئی چیز ایسی نہیں جو کہ ریورس کی جا سکے. اگر دھاندلی ہوئی اور اس میں کوئی گورنمنٹ بن گئی تو اس گورنمنٹ کو واپس نہیں لے جایا جا سکتا.
ٹائم کو پیچھے نہیں چلایا جا سکتا تو وہ کہہ سکتے تھے. جی جی. لیکن اس قسم کی کوئی ان کی بحاف کے اوپر یہ بات نہیں ہوئی. ابھی اگر تو کسی کو سزا ملتی ہے تو فوجی اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ فوجیوں کو سزا ملتی رہتی ہے. جی جی. لیکن جو تذلیل کی جاتی ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. کسی تذلیل سے میں آپ کی ایک ذرا توجہ دلانا چاہتا ہوں. آج کل فوج کے خلاف ہر طرف سے بہت زہر اگلا جا رہا ہے، بلکہ ایک میڈیا تو اس نے تو باقاعدہ ایک کارٹون کی ڈاکومنٹری وہ چلا رہا ہے، کارٹون کی فلم چلا رہا ہے باقاعدہ، جس میں بہت سے فوجی جرنیلوں کو یونیفارم میں بھی اور ان کے چہرے باقاعدہ پہچانے جاتے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ دولت کے ڈھیر کے ارد گرد یعنی وہ ناچ رہے ہیں، دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ناچ رہے ہیں، اور کچھ جرنیلوں کے ہاتھ میں تو نوٹوں کی تشتریاں دے رکھی ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کھلے عام تذلیل ہو رہی ہے؟ اور کیا عام فوجی جو ہمارا اس پہ کیا اثر پڑتا ہوگا اس کا؟ ایک تو اثر پڑتا ہے، دوسرا یہ کہ ڈیفیمیشن ہے، یہ کرائم ہے. جی. اور یہ جو ٹیلی ویژن چینل ہے یہ ڈیفیمیشن آف دی آرمڈ فورسز. تو یہ اس کو بند کرنا تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا. حکومت کی ذمہ داری بھی ہے کہ حکومت اس کے ساتھ اور مقدمہ بھی چلایا جا سکتا ہے اس کے اوپر. یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ زمانے میں جاوید ہاشمی کو جیل بھیج دیا گیا تھا اس سے بہت چھوٹے جرم پر. یہ تو بہت بڑا جرم ہو رہا ہے. لیکن یہ آج کل چونکہ فوج کو ڈیفیم کرنا اور اس کو کرٹیسائز کرنا ایک فیشن سا بن گیا ہے، لہٰذا یہ اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. اور اس کا افیکٹ یہ ہے، وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ جوانوں سے لے کر سال افسر تک بہت زیادہ اس کو مورال پر افیکٹ ہو رہا ہے. اور اس پر افیکٹ دو طریقے سے ہو رہا ہے. ایک تو آرمی چیف کی طرف سے انیکشن پر، اس پر بھی لوگ غم و غصہ ہے، اور دوسرا گورنمنٹ کے ایٹیچیوڈ پر کہ گورنمنٹ جو ہے اس کا تو پتہ تھا لوگوں کو کہ یہ شروع سے ہی عدلیہ اور فوج ان کو اپنے راستے میں اپنی دھاندلیوں کے اور بے ایمانی اور کرپشن کے راستے میں رکاوٹ سمجھتی ہے، لہذا ان کو دشمن سمجھ کے ان کے ساتھ ہمیشہ عداوت کے طریقے سے پیش آئی ہے. لہذا وہ ان کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی. اس میں یہ جو کیس ہوا اس کو میمو گیٹ کہا جاتا ہے، جی جی، وہ ایک بہت بڑا حملہ تھا فوج کی اوپر. اس طریقے سے بلکہ عدالت میں جا کے تحقیق کے بعد ثابت بھی ہو گیا، وہ تو اس کیس ثابت بھی ہو گیا. اب پھر دوبارہ اس کی ابھی دیکھتے ہیں اس پر عدلیہ کے کورٹ میں، بال از ان دی کورٹ آف دی جوڈیشری. تو انہوں نے فوج پر بھی حملہ کیا اور عدلیہ کو روزانہ تضییق ہو رہی ہے. وہ ایک شرجیل میمن نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی تو اس کو منسٹر بنا دیا. جی جی. یہ فیصل رضا عابدی روزانہ بکواس کرتا ہے. یعنی یہ سپریم کورٹ کی اس نے تو خود کو یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے کورٹ نے نہ بلایا تو میں خود کو چوک میں گولی مار لوں گا خود کو. بہرحال مطلب یہ ہے کہ آپ جو جہاں تک تذلیل کا معاملہ ہے، اس وقت عدلیہ کی اور فوج دونوں کی بڑی تذلیل ہو رہی ہے، اور جو حکومت کے اشارے پر، حکومت کے کہنے کے اوپر ہو رہی ہے. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو اس وقت فوکس ہے کہ فوجیوں کو سزا دی جائے، جی جی، ادھر ہی فوکس رہے گا، یا فوکس اس پر آ جائے گا کہ وہ لوگ آئی جی آئی کے جن لیڈروں کو پیسے دیے گئے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان کے اوپر فوکس آ جائے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ فوکس آ جائے کہ پریزیڈنٹ جو ہے، جب تک یہ پریزیڈنٹ جو کہ پارٹی کا لیڈر بھی ہے، یہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے، اس وقت تک پاکستان میں فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے. تو تینوں حالتوں میں مختلف سچویشن ڈیولپ ہوں گے. اگر تو یہ فوج پر ہی فوکس رہا کہ ان کو سب ایول جو ہے وہ فوج ہے اور ان کو سارٹ آؤٹ کرو، ابھی تمہیں موقع ملا ہوا ہے تو ان دونوں فوجی افسروں کو اگزامپل بنا دو، اگر اس پر فوکس رہا تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ بڑا ڈائر ہوگا، جیسے کہ 1971 میں فوج کی تزلیل ہوئی تھی پاکستان کے. میں اسی طرف آنا چاہتا ہوں برگر صاحب. جب 1971 میں پاکستان جب دو لخت ہو گیا اور بنگلہ دیش معرض وجود میں آ گیا، اس وقت بھی فوج کی بہت بدنامی ہوئی، بلکہ فوج کے بارے میں بڑے بڑے نازیبہ کلمات بھی کہے گئے، اور بھٹو کی حکومت پہ بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے. آپ اس وقت فوج میں تھے، آپ یہ فرمائیے کہ اس وقت جو یعنی اس کے بعد فوج کے مورال پہ کیا اثر پڑا؟ آپ فوجی تھے، آپ کیا سوچ رہے تھے؟ اور آج جو یہ معاملہ چلا ہے، آج فوجی کیا اس وقت کی سوچ اور آج کی سوچ برابر ہے، ایسی ہے، یا کہ ان میں کچھ فرق آ گیا؟ تقریباً حالات ویسے ہیں اور سوچ میں کوئی فرق نہیں آیا. اس وقت بھٹو صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ ایک گل حسن کو، جس کو وہ جیلا جرنیل کہا جا سکتا ہے، جنرل گل حسن کو چیف آرمی اسٹاف بنا دیا جائے. اور اس کو بنانے کے بعد لاہور میں اسٹرائک ہوئی، پولیس کی اسٹرائک ہوئی، اور جنرل گل حسن کو کہا گیا کہ تم فوج کو بھیجا. لیکن چونکہ فوج کی تذلیل ہو رہی تھی
جی جی لہٰذا اس نے کہا کہ ایک طرف تو ہماری ذلت کرتے ہو، ہماری تذلیل کرتے ہو، دوسری طرف ہم سے پولیس ڈیوٹی کرانا چاہتے ہو، پولیس ڈیوٹی ہمارا کام نہیں ہے، جی ہم پولیس کی ڈیوٹی نہیں کریں گے. اور اس کے اوپر جنرل گل حسن کو سیک کیا گیا. جی جی نہیں، دس از دی فرسٹ سیکنگ which took place. جنرل ٹکا خان کو کمانڈ چیف بنایا گیا. لیکن یہ کہ ان کو سیک کر کے بعد میں آسٹریلیا کا امبیسڈر بنا دیا گیا تھا. جی وہ بھٹو صاحب کا طریقہ تھا. جی جی لیکن یہ گل حسن وہ سیکٹ اور جنرل ٹکا خان اور میڈ دی کمانڈنگ چیف. اور اس کے دوران میں اس عرصے میں فوج میں ایک بغاوت ہوئی جس میں بہت اعلیٰ مایہ ناز افسر 50 کے قریب وہ جو تھے بریگیڈیئر اینڈ بلو، جی جی وہ اس میں یہ اسی کا یہ اس تذلیل کا نتیجہ تھا جو بھٹو صاحب کی ہے کہ فوج میں بغاوت ہوئی. اچھے افسر جو تھے فوج سے ڈسمس ہو گئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خدشات یہ ہیں کہ اب بھی ایسا ہی اس ڈیفینیشن کے بعد اب بھی کوئی فوج کے اندر ایسا معاملہ؟ تذلیل کا نتیجہ ایک تو یہ نکل سکتا ہے جی کہ فوج میں جونیئر لیول کے اوپر بغاوت ہو. بغاوت ایک فوج کے اندر ہو سکتی ہے فوجی لیڈرشپ کے خلاف، جو کہ بنگلہ دیش میں 2-3 دفعہ ہوئی، جی، اور دوسری ہو سکتی ہے حکومت کے خلاف. یعنی آپ یہ متنبع کر رہے ہیں کسی کو اپنے اس پیغام میں؟ اس بالکل، کیونکہ یہ ہم تجربے سے بتا رہے ہیں، کیونکہ میں اس وقت فوج میں تھا، وردی پہنی ہوئی تو مجھے وردی چھوڑے ہوئے 33 سال ہو گئے. جی جی لیکن فوج میں تبدیلی نہیں آئی کوئی فوج، بلکہ یہ ایک جاپانی سینگ ہے، نیشنز ہو ڈو ناٹ ریسپیکٹ دیئر سولجرز لوز دیئر فریڈم. لہذا جب فوج کو کمٹ کر دیا جائے، کبھی بھی کسی ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہو، جمہوریت ہو، کوئی بھی ہو، اپنے فوج کے کانڈکٹ کو کرٹیسائز نہیں کرتے. عربی میں آپ کی بات کو بڑھا رہا ہوں. عربی میں ایک کہاوت ہے کہ اس کا میں ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں کہ بغیر فوج کے عورت ایسی ہے جیسے بغیر زیورات کے دلہن. یعنی فوج کو یعنی گویا ملک کا زیور یعنی کہا جاتا ہے. اب صاحب یہ فرمائیے کہ 1988 میں جب یہ آئی جے آئی بنائی گئی اور اس کے باوجود بے نظیر بھٹو جیت گئیں، آئی جے آئی جو بنائی اس کے بعد جیت بھی گئیں، اور 1988 اور 1990 کے درمیان جو بے نظیر کی کارکردگی رہی اس نے تو یہ ثابت کیا کہ جنرل حمید گل صاحب کے جو خدشات وہ صحیح نہیں تھے. بالکل، یہ بات جو سب سے اہم بات جس وقت سے جو نہیں کہی جا رہی. جنرل حمید گل اب بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا جائے، مجھے عدالت میں بلایا جائے، میں بتاؤں گا کہ یہ کام آئی جے آئی میں نے کیوں بنائی. جی 1988 میں یہ آئی جے آئی بنی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی کہ الیکشن جو ہے وہ بے نظیر ہار جائے. جی، لیکن 2 سال بعد جب اس ڈسمس ہوئی جی جی تو اس کے بعد یہ آئی جے آئی کی پارٹیاں جو تھیں وہ جیت گئیں. لہذا 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جنرل حمید گل کا جو کہنا ہے جو خطرہ جو کہ وہ سیکورٹی رسک ہے وہ صحیح تھا، اور دوسری بات یہ کہ بے نظیر اور اس کی پیپل پارٹی گورنمنٹ اس وقت بہت عوام میں غیر مقبول ہو چکی تھی. جی جی. البتہ ایک اور سوال اسی سے لنک کرتا ہے کہ 1990 میں کہا جا رہا ہے کہ آئی جے آئی جو ہے دھاندلی کی وجہ سے جیتی. جی بتائیے کیا یہ صحیح ہے کہ چند کروڑ روپے کی وجہ سے آدمی پورا الیکشن چرا لے یا پورا الیکشن کے نتائج ہی تبدیل کر دے؟ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی ایسی بات جو ہے اب جو فوج پہ جو لان تان ہو رہی ہے، کیا اس واقعی ان چند کروڑ روپے سے جو سارا الیکشن چرایا جا سکتا تھا؟ دیکھیں یہ کیمپین ڈونیشن لوگ لیتے ہیں، امریکہ میں بھی لیتے ہیں، بلکہ وہ بلینز آف ڈالرز میں چلے جاتے ہیں، اور اس میں کیمپین ڈونیشن جو دیتے ہیں ان کو امبیسڈر تک بنایا جاتا ہے. جی. برطانیہ میں کیمپین ڈونیشن جو ہوتے ہیں ان کو لارڈ بھی بنا دیا جاتا ہے اور بہت کچھ وہ عہدے ملتے ہیں. لہذا کیمپین ڈونیشن کے عوض لوگوں کو نوازنا یہ جمہوریت کا حصہ ہے. کبھی کہیں عہدے دیے جاتے ہیں، کہیں کچھ اور دیا جاتا ہے. لہذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو یہ اس کو ابھی ہم جس طریقے سے پیش کر رہے ہیں وہ تقریباً کافی حد تک غلط طریقہ ہے. تو یہ جو 1990 میں، اور وہ 6 کروڑ نہیں ہوتے، وہ کئی 100 کروڑ ہوتے ہیں. لیکن صاحب ایک اور بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات بھی ذرا سمجھ سے بالا تر ہے. یہ فرمائیے کہ اگر واقعی دھاندلی ہوئی، الیکشن چرایا گیا، بالفرض کی بات مان لی جائے، آج کل جو پیپلز پارٹی ہر جگہ ہر فورم پہ یہ دعویٰ کر رہی ہے اور نعرے لگا رہی ہے، لیکن یہ بتائیے کہ اس دھاندلی کے خلاف آج انہوں نے اس وقت ایک بھی پٹیشن دائر نہیں کی کہ میں ہمارے یہاں پہ اس حلقے میں، اس علاقے میں، شہر میں صوبائی اسمبلی پہ یا قومی اسمبلی کی سیٹ کے اوپر ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیے نا، یہ پٹیشن دائر کرنا تو ان کا حق تھا، وہ کر دیتے، چاہے ان کا فیصلہ ان کے حق میں نہ بھی ہوتا،
لیکن یہ کہ اس زمانے میں تو کوئی ایسی پٹیشن ہمارے اس ریکارڈ میں موجود نہیں ہے کہ یعنی پیپلز پارٹی نے یا کسی اور جماعت نے کوئی پٹیشن جاری کی ہو کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ دھاندلی ہوئی ہے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بھئی یہ معاملہ جو اب یہ یعنی جو معاملہ کھڑا کیا جا رہا ہے دراصل اس کے پیچھے کچھ اور ہے؟ زرداری صاحب اس سے بھی کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ یہ فائدہ تو ظاہر ہے اٹھا رہے ہیں، جو کہ روزانہ آپ کو ٹی وی نہیں، یعنی یہ معاملہ ہر آدمی کے ذہن میں ہے کہ بھی اگر ایسی دھاندلی ہوئی ہوتی تو اس کا کوئی ریکارڈ تو بالکل کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اور انہوں نے کوئی اس وقت نہ اخبار میں آیا، نہ انہوں نے اخبار میں پروٹیسٹ کیا ہے، نہ کسی عدالت میں پروٹیسٹ کیا. یا بتایا جاتا ہے کہ فوج نے کہاں جا کے ریگنگ کی ہے پولنگ میں یا جتانے کے لیے، یہ کیا کیا ہے؟ تو یہ اس کا کوئی پروف نہیں ہے. اور یہ ایڈوانٹیج آف ہائنڈ سائٹ 1990 اور 2012 میں 22 سال کا عرصہ ہے، اور 22 سال کے بعد اب کہہ دھاندلی ہوئی تھی. تو ابھی چونکہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ پیسے بانٹے گئے تھے، کمپین ڈونیشن 6 کروڑ روپے سے الیکشن کا رزلٹ تبدیل نہیں ہو سکتا. اس لیے کس جگہ میں کسی ملک میں بھی یہ اتنی چھوٹی رقم ہے کہ اگر یہ کمپین ڈونیشن 6 کروڑ روپے زیادہ یا کم ملیں، اس سے کہا جائے کہ اس سے ایک پارٹی ہار جاتی ہے، جیت جاتی ہے، یہ بالکل غلط ہے، عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہوا ہوتا تو اس وقت اس کا شور مچتا ہے، جو کہ نہیں مچا. بھائی صاحب بہت شکریہ، کیونکہ وقت ختم ہونے کو ہے اور ہمارے پاس چند منٹ ہی باقی رہ گئے ہیں. ناظرین، یہ کچھ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک اور ایک اور پروگرام کرنا بہت اشد ہو گیا ہے، کیونکہ کچھ بہت سی باتیں جو ہیں تشنا ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بہت اور جو باتیں جو ہیں وہ بھی ناظرین تک پہنچائی جائیں. ابھی کیونکہ فیصلہ بھی مختصر آیا ہے، فیصلہ بھی ابھی اختصار کے ساتھ ہے. ابھی جب تک اس کی ڈیٹیل نہیں آ جاتی، اس کے نئے پرت ہمارے سامنے نہیں آ جاتے، اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ اور چیزیں بھی اس فیصلے کے اندر ہوں جس پہ آپ سے گفتگو کی جائے. لیکن فی الحال میں سمجھتا ہوں، میری اپنی بھی تشنگی ہے، ابھی ایک پروگرام ہونا آپ سے اور ایک باقی ہے. ناظرین، اب آپ نے دیکھا کچھ گرہیں ہم نے کھولنے کی کوشش کی، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بینظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک کیوں کہا گیا، یہ پہلی دفعہ آیا. لیکن ایک بات اور بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ بریگیڈیئر حامد سعید صاحب کو سپریم کورٹ نے یہ یعنی حکم دے کے بلایا اور کچھ وٹنس کے بلایا تھا، گواہی کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ ان کو دھر لیا گیا ہے. حالانکہ اسد دورانی صاحب نے بھی اور بریگیڈیئر حامد سعید صاحب نے یہ خود یہ بات کہی تھی کہ آپ ایسا کیجئے کہ یہ لفافہ بند میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ پڑھ لیجئے. لیکن یہ ہے کہ وہ پڑھا نہیں گیا، اور یا پڑھا گیا، پڑھنے کے بعد یہ ہے کہ یہ کہہ دیا گیا ان کو بھی آپ کے جو یہ فلاں پیراگراف ہیں عدالت نے کہا کہ یہ ہم نے پڑھ لیے ہیں، اب یہ لفافے کو اپنے پاس رکھیں آپ. ابھی تک اس فیصلے میں اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں آیا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو تفصیلی فیصلہ ہے اس کے اندر یہ بات آئے، یا تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئے، یا اگر حکومت جو ہے جس نے اگر وہ تلی ہوئی ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے گی تو باقی اس کے بعد چیزیں سامنے آئیں. لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ناظرین، کہ اب یہ دیکھیے کہ ہماری آج کل جو حکومت چل رہی ہے، آج تک انہوں نے سپریم کورٹ کے کسی فیصلے پہ انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا، بلکہ الٹا سپریم کورٹ کے فیصلوں کی تصحیح کی گئی. اور ایک خط کے بارے میں لے لیجئے کہ قوم کے 3.5 سال جو ہیں ضائع کر دے گئے، 4.25 سال ایک خط لکھنے کے لیے، آج وہ اس پہ آمادہ ہو گئے ہیں. اب یہ ہے کہ اب کچھ عرصے سے اسلام آباد کی سیاسی فضاؤں میں یہ بات بھی گردش کر رہی ہے کہ اگر مارچ 2013 میں آئینی راستہ اختیار کرتے ہوئے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر کے موجودہ اسمبلی کی مدت 1 سال بڑھا دی جائے تو صدر زرداری کو اگلے 5 سال کے لیے اسی ایوان سے منتخب کیا جا سکتا ہے. لیکن اس ایمرجنسی کی جو وجوہات 18ویں ترمیم میں موجود ہیں، یعنی 18ویں ترمیم کے آرٹیکل 232 کی شق نمبر 6 میں درج ہیں، یعنی خانہ جنگی، بیرونی جارحیت یا شدید قدرتی آفات، یا جن میں انتخابات کا انعقاد ناممکن ہو جائے، ریاستی امور اس حد تک منجمد ہو جائیں کہ عام انتخابات کا انعقاد ناممکن ہو جائے، اور صدر مملکت کو تمام بنیادی حقوق معطل کر کے ملک میں ہنگامی صورتحال نافذ کر کے اس پارلیمنٹ کو مارچ 2014 تک توسیع دینی پڑے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ فی الحال ملک میں ایسے حالات تو قطعی نہیں ہیں. پاکستان کی ایک انتہائی ذمہ دار اور غیر متنازع شخصیت چیف الیکشن کمشنر جناب فخر الدین جی ابراہیم نے BBC اردو کو بھی اور پاکستان کے پریس کو بھی یہ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت نے 16 سال تک مقدمہ التوا میں رکھنے کے بعد انتخابات کے قریب اس کا جو فیصلہ سنایا ہے، اس سے تو ملک میں سیاسی انتشار بڑھے گا اور اس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں اس 2 اشعار کے ساتھ اپنا اس پروگرام کو ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. مقتل وقت میں زخموں کی جڑی ہو جیسے، زندگی یوں ہے ایک لاش پڑی ہو جیسے، ہائے کس کرب سے دم توڑ رہی ہے تاریخ، جان بیمار کے ہونٹوں پہ اڑی ہو جیسے. ناظرین، اپنا، اپنے ساتھیوں اور دوستوں، اب آپ کا سب کا خیال رکھیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک پھر آپ کے پاس نئی چیزیں، نئے ثبوت، نئے ایویڈنس لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. خدا حافظ.
Message TV. This is your channel. This is your channel.